اب اس روزے کو آپ دیکھیے کہ اس نے کھاتے پیتے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ صبح سے شام تک آدمی بالکل نہ پانی پیے اور نہ کھانا کھائے تو اس کی حالت کیا بنتی ہوگی۔ ہمیں تجربہ ہے اور آپ کو بھی ہوگا کہ اپریل مئی کے مہینے میں جو روزے آتے ہیں اس میں بہت سخت ہوتے ہیں، پانی کی پیاس اتنی لگتی ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بیچارے سر کے اوپر پانی ڈال کے کیسے بھی کر کے اپنی طبیعت کو ٹھنڈی کرتے ہیں، لیکن پی نہیں سکتے ہو۔ پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھا لیتے چھپ کر کے؟ ایک بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کلی کرنا پڑتا ہے، منہ دھونا پڑتا ہے، ہاتھوں کو کونی تک دھونا پڑتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے، پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا پڑتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر منہ میں پانی ڈالتے ہوئے اس نے ایک گھونٹ پی لیا تو دیکھ کون رہا ہے؟ دیکھ وہ رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ اسے روزہ ہمارے اندر یہ شکتی پیدا کرتا ہے کہ میرا مالک ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں قرآن کی آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسانوں اس بات کو سن لیجئے کہ تم کو میں نے پیدا کیا ہے، اور تمہاری ہر کمزوری کو اور تمہارے بدن کے ہر اویو کو، ہر حصے کو میں جانتا ہوں، اور تمہارے دل کے اندر کوئی خواہش یا کوئی وسوسہ یا اچھا بھلا یا برا خیال بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے یہ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میں قریب ہوں۔ جہاں جس بندے نے پکارا، یہ نہیں ہزاروں میل دور ہے کب سنے گا اور 50 آدمیوں کو لے کے آئیں گے جب ہماری بات کو سنائے گا، نہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ تو سن لو اس بات کو کہ سنسار کا ایک سوامی ہے، یہ زمین اور آسمان، یہ سورج چاند تارے، یہ ہوا اور بادل اور پانی، اور یہ دھوپ اور چھاؤں، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا، یہ بڑے سمندروں کا رہنا اور اس میں لاکھوں کروڑوں ٹن روزانہ مچھلیاں انسانوں کے کام میں آنا، یہ چوپایوں کی ترتیب پیدائش کی، اور اس زمین میں، اس بھومی میں اس نے پرجنن شکتی رکھی، پیدائش کی شکتی رکھی کہ چیزیں آپ اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی غذائیں نکلتی ہیں، اور آسمان سے پانی برستا ہے۔ یہ سب اس بات کا نشان ہے کہ کوئی اس سنسار کا سوامی ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس کا خالق ہے۔ اب یہ کہ کون ہے تو اس کے ہزاروں ہزار نام ہیں۔ قرآن نے اس جھگڑے کو بھی ختم کر دیا جس جھگڑے میں انسانیت برسوں سے الجھی ہوئی تھی۔ فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ محمد ان سے کہہ دو اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، یا جون سے بھی نام سے پکارو گے تو ایک سے ایک نام ہے۔ وہ انّداتا بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ نرماتا بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ حساب لینے والا بھی ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہم کو جمع بھی ہونا ہے، اسی نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور وہی ہم کو ایک لگی بندی مدت تک یہاں رہنے دے گا، اور یہاں سے بلا کر کے پوچھے گا کہ تم کر کے کیا آئے ہو۔ یہی قیامت کا دن ہے۔ اسی کے ریہرسل کے لیے یہ روزے 30-29 دن کے ایسے کام دیتے ہیں کہ آدمی کو اپنے بدن کی ساخت اور اپنے شریر کے بارے میں پوری معلومات ہو جاتی کہ میاں جی کس دم خم کے ہو، 24 گھنٹے تو کیا 12-15 گھنٹے کا روزہ بھی تمہارے لیے کتنا مشکل پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سنسار کے سوامی نے، اس دنیا کے مالک نے اگر یہ سب چیزیں پیدا نہ کی ہوتی تو ہم یہاں جی نہیں سکتے تھے۔ جینے کے لائق دنیا بنائی، پھر یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہم کو۔ ایک لگی بدی مدت کے اندر میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 100 سال کے اندر اس بھومی کے اوپر جتنے انسان آپ کو دکھائی دیتے ہیں، وہ گشت صاحب سے لے کر ایک مزدور تک جتنے ہیں، سب کے سب مر کے زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور دوسری جنریشن آئے گی اور زمین کا چارج لے گی۔ کیا یہ پرم ستیہ نہیں ہے؟ یہ سچائی نہیں، کھلی ہوئی سچائی نہیں؟ انگریز آج سے 150 سال پہلے تھے تو کہاں گئے؟ مغل کہاں چلے گئے؟ دوسرے کہاں چلے گئے؟ سب زمین کے اندر چلے گئے، چاہے انہیں دفن کیا گیا ہو یا کسی اور ودھی سے ان کے بدن کا استعمال کیا، مرے ہوئے بدن کا استعمال کیا گیا، دنیا کے اندر رہے نہیں۔ وہ جو کام کر کے گئے ہیں اس کا لیکھا جوکھا اس کے پاس میں۔ تو یہ روزہ ہمارے اندر یہ شکتی پیدا کرتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اپنے مالک کی استوتی وندنا، اس کی ارچنا، اس کی عبادت، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی بول رہے ہیں۔ اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، عید کی نماز کے لیے جاوے تو اللہ کی تکبیر بیان کرے کہ اللہ ہی بڑا ہے، وہی مہان ہے،
وہی سب سے بڑا ہے، کوئی اس کی عورت نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بھائی نہیں، کوئی اس کے پہلے نہیں، کوئی اس کے بعد نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مخلوق کا خالق اور اکیلا تنہا مالک ہے، اور عبادت کا بھی وہی مستحق ہے۔ لہذا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محمد ان کو ہاں کے پکارے کہہ دو کہ میری نماز، میری پرارتھنا، میری ارچنا، میری بندگی، میری خیرات، میرا بلیدان، میرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، میرا سجدہ، میرا رکوع، میرا ماتھا ٹیکنا، میرا اس کے سامنے جھکنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں سے میں کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ کھڑا ایکیشورا-واد جس کو میں کہتا ہوں، اور اس میں کوئی حج نہیں سمجھتا کہ ایک اللہ کی بندگی، چاہے اس کے نام جتنے بھی لے لیجئے آپ، سمندر سارے کے سارے شاہی بن جائیں، اور جتنے وૃکش اور درخت ہیں ان سب کی قلمیں بنائی جائے اور نام لکھنا شروع کریں، شاہی ختم ہو جائے گی، قلم بھیج جائیں گے، لیکن اس کے نام، اس کی مہیما کا ورنن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا سنسار کا سوامی ہے، اس نے ہم کو بھیجا ہے، ہم اسی کی بندگی کریں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے۔ یہی اسلام کا ارتھ ہے، مسلم ہونے کا بھی ارتھ یہی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اس روزے میں آپ نے ہم نے کیا سیکھا؟ کھڑے کھڑے ہر مسجد کے اندر، آج یہ اخبار میں پڑھا کہ 184 مسجدیں یہاں ناگپور کے اندر ہیں، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، سب جگہ قرآن مجید کھڑے کھڑے پڑھا گیا۔ لیکن کتنے لوگ ایسے بھاگیہ شالی ہیں جنہوں نے قرآن کے آدیش کو سمجھا؟ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس روزے کے موقع کے اوپر آپ کو یہ بتاؤں کہ صبح سے شام تک بھوکا جو آپ کا رہنا ہے، آپ کو بھوک کا احساس ہو، آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ پچھلے 11 مہینے سے اتنا کھایا میں نے، وہ سارا کا سارا میرے مالک نے زمین سے پیدا کیا تھا اور میرے لیے پیدا کیا تھا۔ اس میں ساری چیزیں میں نے استعمال کی، دوائیوں سے لے کر کے بھوجن تک، اور نیند سے لے کر آرام تک، سب چیزیں میں نے اس دھرتی کے اوپر انجام دی ہے، اور مرنے کے وقت میں کسی دوسرے کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہو تو یہ ایمان کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے کھلے دل سے کہتا ہوں، بھائیوں اور بہنوں سے، اہل وطن سے بھی، شہر کے لوگوں سے بھی، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مالک کے سوا دو کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، دو ایشور نہیں ہو سکتے، دو جگت کے داتا نہیں ہو سکتے، دو جگدیش نہیں ہو سکتے، دو نرماتا نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری سرشٹی اور پوری کائنات جو آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے، اسی نے ہم کو بھیجا ہے اور اسی کے بعد ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ اب آپ اس طرف آئیے کہ بھائی یہ تہوار جو ہے کس طرح منائیں۔ اپنے من سے ہم بنانے شروع کریں گے تو 50 غلطیاں کریں گے اس میں، اور 50 رسمیں لے آئیں گے۔ پیغمبروں نے تہواروں کو منانے کی جو شرنکلا دی ہے اس کو سنیے قرآن کی روشنی میں۔ روزہ رکھا اس نے صبح شام تک، روزہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، وہ نمازیں اللہ ہی کے لیے ہے، سر جھکانا اللہ ہی کے لیے۔ اب 30 دن کے روزے رکھا اور نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ڈھول باجے کے ساتھ اور زندہ باد کے نعروں کے ساتھ آیا؟ نہیں، اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے آیا۔ اور کیا لے کے آیا؟ علماء کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں، حدیثوں کے اندر آیا کہ 2 کلو کے قریب اناج ہر آدمی پہلے خیرات کرے، پھر عیدگاہ میں نماز کے لیے آئے۔ مجھے بتائیے، میں دلی کے ایک بات کہتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، شنکراچار کی موجودگی میں نے کہا تھا کہ مہاراج 18 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا دوران تقریر میں، پارک صاحب ہندوستان میں مسلمان 22 کروڑ ہیں، تو میں کہے کو 22.25 بولوں، میں 22.25 کہے کو بولوں؟ اب جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر 18 بھی نہیں اور 22 بھی نہیں تو 20 کروڑ مسلم اب بھی موجود ہیں پارٹیشن کے بعد میں۔ 20 کروڑ مسلموں کا نماز کے لیے جانا، 2 کلو اگر وہ فطرہ دے کر کے اناج دے کے جاتے ہیں، چاہے گوں ہو یا کوئی اور اناج ہو، اس کا صاف مطلب ہوا کہ لاکھوں ٹن اناج جو ہے وہ دے کر کے نماز کے لیے گئے۔ یہ مذہب ہے، دینداری اس کو کہتے ہیں۔ دینداری ڈھول تماشے اور ناچ گانے کی کوئی دینداری نہیں ہے۔